نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست کی دوستی چاہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست سے محبت کرنا، یہ انتہائی رحمت و برکت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی پیار ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے بندے کی محبت دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت، جو کہ اللہ کے عظیم بندے نبی رسول ہیں، ان کی محبت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو دوست کے دوستی کی وجہ سے دوست بناتا ہے۔ جو اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے، بغض کرتا ہے، دوری کرتا ہے، جدائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت اور اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ جدائی لعنت کا طوق ہے جو سب سے پہلے اللہ پروردگار نے اس پر ڈالا جو حضرت آدم علیہ السلام ان سے دوری کرتا ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اور دکھایا کہ بہتر وہ ہے جو میرا دوست ہے، بہتر وہ ہے جس کے بارے میں بولتا ہوں، میں جس کے بارے میں ادب کی تعلیم دیتا ہوں، تعظیم کی تعلیم دیتا ہوں۔ سجدہ یہی تو ہے۔ اللہ کو تو سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ کو سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کو سجدہ وہ کرتا ہے جس نے اللہ کے بندے سے حکم کی تعلیم میں اللہ پروردگار کا علم حاصل کیا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ پاگل ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ شیطان نے بڑے سجدے کیے، یہ سارے سجدے اس نے اللہ کو کیے، قبول کوئی نہیں ہوا، ملعون لعنتی ہوا کہ وہ علم آدم الاسماء، تعلیم تو اللہ نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کو دی تھی، اور جب کوئی تعلیم میں اللہ کا نام لیتا ہے، تعلیم میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تعلیم میں اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حقیقت جو قرآن کی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کون پڑھتا ہے؟ اللہ کا بندہ پڑھتا ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے پر نازل ہوتا ہے۔ قرآن حکم کی تعلیم کس کو دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو فَانصِتُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف دھیان کرو۔ یہ قاری کی طرف، پڑھنے والا اللہ کا بندہ، اس کی طرف دھیان ہے۔ کیوں؟ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے، اللہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھاؤں گا میں اور پڑھے گا تو۔ اور جس نے کتاب پڑھ کر اللہ کو جانا ہے بڑا پاگل ہے، اور جسے اللہ کے بندے نے کتاب پڑھائی ہے اور اس نے اللہ کو جانا ہے، ہائے ہائے وہ بڑا نصیب والا ہے۔ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ
نیکی کی حقیقت دے نا، لمحہ بھی مل جائے، اس نیکی کا ایک لمحہ بھی مل جائے، اللہ کے بندے کی طرف دھیان دینا، اللہ کے بندے کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جانا. کیوں؟ وہ لمحہ جو ہے وہ حکم کی تعلیم علم الہی کا لمحہ ہوتا ہے. دھیان میں جیسے ہی وہ لمحہ علم کا کسی کو عطا ہو جاتا ہے، قسم خدا کی وہ ابدی زندہ ہو جاتا ہے. آگے تو ابدی زندگی کا سنبھالنا ہے، آگے تو ابدی زندگی میں اللہ کا مشاہدہ ہے، ملاقات ہے، محبت میں مائیت ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے. یہ تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے کہ جب اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں. ابدی زندگی، یہ ابدی زندگی پانے والا ہے جو اللہ کے دوست سے دوستی لگاتا ہے، محبت کرتا ہے، دل اور جان سے اسے چاہتا ہے کہ اللہ پروردگار بھی اپنے دوست کو چاہتا ہے، اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والا بھی اللہ کے دوست کے ساتھ رہتا ہے. اسی لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جمع ہے کہ میں وَاعْلَمُوا، خبردار اچھی طرح جان لو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کے حکم میں تو ویسے ہی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ جسے بتایا جا رہا وَاعْلَمُوا، سامنے والوں کو بتایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں جو متقی ہیں. یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو گئے ہیں. صحابہ کرام متقی ہیں، نبی رسول متقی ہیں، قیامت تک آنے والے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو گئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو گئے ہیں. اللہ اللہ، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں. ابدی زندگی کا سامان جب اللہ پروردگار ایک لمحے کے طور پر بھی دے دے، کافی ہے، کافی ہے. ایک لمحہ بھی ان کی صحبت کا مل جائے، یہ ہزاروں سال سے بہتر ہے، افضل ہے. اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ ہزاروں سال میں بندہ جب کوئی کرتا ہے، بڑی اونچی بات کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اور عبادت کی قبولیت اللہ کے بندے کے بغیر ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ کا بندہ ہے جو قرآن کی حقیقت ہے، رحمت کی حقیقت ہے، محبت کی حقیقت ہے کہ فرمایا فاتبعونی، میرے بندے کی اتباع کرنا. میرا بندہ میری محبت کی حقیقت ہے. یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بناتا ہوں، اس کے بغیر نہیں. جب یہ لمحہ کسی کو عطا ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہے. حب درویشاں کلید جنت است، یہ لمحہ اتنا اونچا لمحہ ہے کہ یہ لمحہ پانے والا پہلی نظر میں اللہ اکبر کبیرہ جب اعلان کرتا ہے تو اللہ کے بندے کا اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ تو نے مجھے بتایا ہے، اللہ اللہ، وہ میرا بندہ ہو گیا ہے. اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ایمان لایا جاتا ہے. پیدا ہونے پر جس کو دیکھے اس پر ایمان لائے، یہ نہیں ہوتا. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، ماں باپ تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے نا، آنکھیں دے دیتا ہے، کان دے دیتا ہے، زبان دے دیتا ہے، جان ماں باپ کے ذریعے عطا ہو جاتی ہے. یہ ہے ماں باپ اپنے آپ کو دکھاتا ہے. یہ سارا کچھ دے کے ماں باپ ذریعہ بنتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کا. لیکن اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیکھنے کے قابل کرتا ہے تب کوئی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ادھر جو ذریعہ اللہ پروردگار دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کے علاوہ
ماں باپ نہیں ہوتے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ پھر تعلیم کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تزکیے میں نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی پاکی کو، اللہ کے بندے کی پاکی کو جو کہ علم ہے اس کو لینے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ربنا زدنا علما، اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ معلم ہے جو تعلیم دیتا ہے، جب بھی اللہ نبی کا ذکر کرنا ہے تو انہیں تعلیم دینے والا بتانا ہے، انہیں تزکیہ دینے والا بتانا ہے، کتاب پڑھانے والا نہیں۔ کتاب تو استاد پڑھاتا ہے، کتاب تو استاد لکھواتا ہے، استاد ترجمہ نہیں دیتا۔ یہ عربی زبان ہے، زبان نہیں دیتا، زبان تو ابی نے دے دی، امی ابا نے دے دی ہوتی ہے، زبان تو استاد نے سکھا دی ہوتی ہے۔ زبان کا ترجمہ تو زبان جاننے والا کر کے دکھا دیتا ہے۔ عربی زبان کا ترجمہ جی میں نے چائنا میں کر دیا ہے، میں نے فارسی میں کر دیا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان کا ترجمہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ حکم کی تعلیم علم الہی ہے۔ اللہ اپنا حکم دیتا ہے، اس حکم کی تعلیم جب اللہ کا بندہ دیتا ہے تو علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، اللہ سے بولا کیسے جاتا ہے، اللہ سے سنا کیسے جاتا ہے۔ ابدی زندگی کے عطا پر یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بندے کی محبت ابدی زندگی عطا کر دیتی۔ یہ ابدی زندگی والا ہے جسے ابدی زندگی بھی اللہ کے بندے نے دی ہے، اور ابدی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ کی حمد و ثنا بھی اللہ کے بندے نے دی ہے۔ جو اللہ کے بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جو ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ جنت کی عطا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آنکھ نہ ہو تو کسی سے جا کر پوچھو، زبان نہ ہو تو کسی سے جا کر پوچھو، کان نہ ہو تو کسی سے جا کر پوچھو۔ دنیا اندھیرا، دنیا جہنم عذاب کی جگہ، اللہ کے بندے کا شکریہ، یہ تو اللہ کا شکریہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کا حکم ہے، اور حکم کی تعلیم دینے والا معلم مزکی جو ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ قرآن کی حقیقت میں پہلا استاد اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عظیم بندے کا استاد ہے کہ جو کتاب پڑھاتا ہے۔ کتاب پڑھانے والا جب کتاب پڑھاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو کتاب حکم ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ حکم۔ حکم کیا ہے؟ اقرا، پڑھ، اسے پڑھنا آ جاتا ہے۔ اتنا ہی ہوا ہے نا؟ لکھ، اسے لکھنا آ جاتا ہے، جو لکھ دیا وہی ہو گیا، جو کہہ دیا وہی ہو گیا۔ اے آنے والے، تو منافق ہے، لکھ دیا، آج لکھا ہے، کل لکھا ہے، اس دنیا میں لکھا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں کب لکھا ہے؟ اس دنیا میں تو کہا ہے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ کتاب پڑھ، کتاب پڑھا، لکھ، آگے لکھا، بیعت کر، بیعت کروا، تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے میرے محبوب، تو جو کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی بات بتانے لگا ہوں۔
قسم خدا کی میں عاجز ہوں، مجھ سے یہ باتیں نہیں ہوتی، اتنی زیادہ باتیں ہیں. یعنی اللہ پروردگار کا علم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ کی باتیں اتنی بڑی ہیں، آ رہی ہیں لیکن ادا نہیں ہو رہی. جان موجود ہے، سانس آ رہا ہے، اس جان اور سانس کا احاطہ نہیں ہو رہا. اسی لیے پتہ نہیں کب جانیں آفرین کے حوالے اللہ کے مومن بندے کی ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ. کیوں؟ یہ آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا بندہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اور جسے اللہ پاک نے بڑا بنا دیا ہے، ورفان اللہ کا ذکر، اس میں کب شک ہے؟ اللہ اپنے ذاتی علم میں بہت بڑا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کا بندہ عطائی علم میں، جو اللہ پاک نے تعلیم میں اپنا علم دے دیا، اس میں بہت بڑا ہے. جو اللہ کے بندے سے جدا ہوتا ہے اللہ سے جدا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے جدا ہوتا ہے شرک ہے، تو لعنتی ہے. کیا فرق ہے اور کیا فرق نہیں ہے، کیا تمیز ہے کیا تمیز نہیں ہے، کیا ادب ہے کیا ادب نہیں ہے. الامر فوق الادب، یہ حکم دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ تو حکم ہی نہیں ہے. کیونکہ فرمایا دین کیا ہے؟ دین اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. نصیب والا تو وہ ہے نا جسے اللہ کا بندہ ملا ہے. اللہ کا بندہ جسے ملا ہے پتہ وہ کون ہے؟ جسے اللہ کے بندے کی صحبت ملی ہے. اور صحبت پتہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے کی تعلیم کی طرف اس نے دھیان بس دیا ہے، تعلیم کی طرف دھیان دیا. طالب علم ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا. جو طالب علم نہیں ہوتا وہ علم والا کب ہوتا ہے؟ علم والا تو استاد کرتا ہے. جب وہ استاد کا طالب علم ہی نہیں ہوا، اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوا، تو علم کیسے؟ اور اگر کوئی طالب علم ہوتا ہے کہ جو استاد کے پاس آتا ہے اور استاد کو علم دینا شروع کر دیتا ہے، بھلا کبھی استاد کو بھی کوئی علم دے سکتا ہے؟ استاد کی بھی کوئی تعلیم کر سکتا ہے جس کی تعلیم اللہ کے بندے نے کی ہوتی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ماں باپ سے میں پیدا ہوا، اس میں آگے دوسرا پیدا ہوا، مادے سے آگے مادہ پیدا ہوا. پاگل ہے نا، اسے نہیں پتا اس بات کا. پتہ ہوتا تو اتنی بڑی جہالت کیوں کرتا؟ آگے سے آگے پیدا ہوا ہے. یہ مادہ اگر پیدا کرتا ہے تو مادہ تو تیرے پاس ہی موجود ہے، تو آگے کیوں پیدا کرتا؟ اپنے ماں باپ کو پیدا کر کے دکھا. آگے پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ پاک نے تخلیق میں یہ نقطہ رکھا ہوا ہے. اور اگر تو اس بات کو نہیں مانتا، خود بات کرتا ہے، تو پھر بات کے ساتھ بات کر کے دکھا، ایک کاکھ پیدا کر کے دکھا. چیزوں میں تو ایک کاکھ پیدا کر کے دکھا دے، اور انسانی اور جنی تخلیق کے اندر تو اپنے ماں باپ کو پیدا کر کے دکھا دے. قل هو اللہ احد، وہی ایک ہے، وہی ایک ہے. اصل وجہ یہ ہے تو نے حکم اور حکم کی تعلیم اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل نہیں کی. اگر تو تعلیم حاصل کرتا تو یہ اللہ پروردگار علم عطا فرماتا. تو یہ ہیں باتیں علم کی جہالت کی باتیں نہیں ہیں. تو نے اللہ کے بندے سے دوری اختیار کی ہے. جو اللہ کے بندے سے دور ہے نا، دشمن عشاء سزائے لعنت اس پر لعنت ہوتی ہے. شاگرد بس ہو جانا کافی ہے. جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ آ جائے، اس کا غسل ہو جانا کافی ہے. اور اگر کوئی غسال کے حوالے نہیں ہوا تو بھی عارضی زندگی میں زندہ ہوگا. کیونکہ عارضی زندگی میں جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو غسال کے حوالے تھوڑی اسے کیا جاتا ہے، وہ تو مردے کو کیا جاتا ہے نا، جو عارضی زندگی ختم کر چکا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کا بندہ
جو استاد بنایا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے حوالے اللہ ہر ایک کو نہیں کرتا۔ جو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم میں آ گیا ہے، طالب علم ہو گیا ہے، یہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندے کے اسے حوالے کر دیا ہے۔ سنیے ذرا، دھیان دیجیے ذرا اس بات کی طرف کہ جیسے ہی اللہ پروردگار کسی کو عارضی زندگی دیتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ماں اور باپ استاد دے دیتے ہیں۔ پھر استاد ماں اور باپ اسے بڑا کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اسے سناتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اسے پلاتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ پھر اسے دیکھنا آ جاتا ہے، اسے سننا آ جاتا ہے، اسے بولنا آ جاتا ہے، اسے بیٹھنا آ جاتا ہے، اسے کھڑا ہونا آ جاتا ہے، اسے جینا آ جاتا ہے، اسے موت کا پتہ ہو جاتا ہے۔ استاد ہی ملا ہے نا، اس کے علاوہ اسے کچھ ملا؟ اور معلم مزکی تو اللہ کا بندہ ہے، علم تو اس کے پاس ہے، اور جو آنے والا ہے وہ تو طالب علم ہے۔ اب طالب علم کو استاد کتاب پڑھاتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جس طرح ماں باپ کرتے ہیں، سارا کچھ تو استاد کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے تعلیم تزکیہ۔ فتح بیونی کا میں ذکر عرض کر رہا ہوں، جسے یہ ایک لمحہ عطا ہو جاتا ہے، قسم خدا کی مرتا مر جاتا ہے، توبہ کے ساتھ جاتا ہے، مرتا مر جاتا ہے، شکر کے ساتھ جاتا ہے۔ اسے بڑے سے بڑا شیطان خناس آ جائے، ذرا اس کا بس نہیں چلتا، اس نے آنکھیں جو کھولی ہوتی ہیں نور کے اندر کھولی ہوتی ہیں، اللہ نبی رسول کی رحمت میں کھولی ہوتی ہیں، اسے ماں باپ ملے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا نشانہ نہیں چوکتا، ادھر ادھر نہیں ہوتا، وقت پہ کھلاتے ہیں، وقت پہ سلاتے ہیں، وقت پہ پلاتے ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کی محبت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ شفقت بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ معرفت اللہ پروردگار جو اپنے بندے کو دیتا ہے وہ حقیقت ہے۔ اب ولادت ہوئی ہے، ماں اور باپ مل گئے، سارا کچھ کس نے کیا مجھے بتائیے؟ ماں باپ نے نہیں کیا، اور کس نے کیا؟ سارا کچھ ماں باپ کرتا ہے، وہ رتی برابر بھی فطرت کے علم کے حصول میں کچھ نہیں کرتے۔ سارا کچھ اللہ پاک نے پہلے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ باہر ظاہری کان ہوتے ہیں، باہر ظاہری آنکھ ہوتی ہے، باہر ظاہری وجود اور طاقت ہوتی ہے، اندر اللہ پروردگار رحمان نے جان اور جان کی حقیقت جو ہے، اندر سننا، اندر بولنا، اندر یہ سارا کچھ وہ رکھا ہوتا ہے۔ استاد آتا ہے، اسے عارضی زندگی کی عطا میں جنت دے دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ماں باپ جنت دے دیتا ہے۔ مومن کلمہ پڑھتے جنتی ہوتا ہے۔ ماں باپ جو اللہ نے ہر ایک کو دیے ہوتے ہیں، جیسے ہی کلمہ وہ پڑھتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا بھی کچھ نہیں، کھاتی کھجوریں کھانا بند کر دیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اللہ کے بندے کا لمحہ، آہا سبحان اللہ، کسنا قسمت والا اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے سے محبت ہوگی جو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ظاہری کلمہ نہ بھی پڑھتا، دل میں ہی کلمہ پڑھ لیتا، جو کہ محبت کا کلمہ ہے، اللہ کے بندے کی دوستی کا کلمہ ہے، اللہ کے بندے کو امین صادق جاننے کا کلمہ ہے، کام تو ہو گیا۔ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے اللہ بھی مل گیا، اور جس نے ماں باپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا جنتی تو وہ ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، جنتی تو ہو گیا۔ چلو ماں باپ نہیں ملے، کسی کے ہاتھ پر ہی چلو کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب کوئی اللہ کے بندے معلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، ہوئے 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 سبحان اللہ، اللہ کا تو بندہ اللہ تک پہنچا کے آتا ہے، اللہ کے نبی تک پہنچا کے آتا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری بنائی گئی ہے۔
یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنا نوکر اپنا غلام رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ تیرا کام ہے اے ابوبکر اپنے ابا حضور کو اٹھانا اور جیسے تیسے بھی اسے میرے محبوب کے پاس لے آنا۔ یہی تو وہ بات تھی جو آپ نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ استاد نے کچھ نہیں کیا، استاد نے دھیان دیا ہے، اور جب استاد اس قابل کر دے کہ اولاد کو پتہ ہو جائے کہ ماں باپ کی طرف دھیان کیا جاتا ہے تو ماں باپ کی طرف طالب علم جو ہے اولاد وہ دھیان کر کے رہے پوری زندگی۔ جو اس بات کو جان گیا ہے وہ اسلامی حقیقی طالب علم جو ہے اس کی ساری بات طالب علم ہونے کی اس کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ اپنے استاد کی صحبت میں بس آ جاتا ہے، اس کے بعد سارا کام استاد خود کرتا ہے۔ ماں باپ فطرت میں خود بھی جیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی موت سے بچاتے رہتے ہیں، موت سے بچاتے رہتے ہیں۔ اللہ کا بندہ سبحان اللہ خود بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور طالب علم کو بھی اپنے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ جو وہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نفس شیطان کرتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے میرے بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ فتح بیونی کا ذکر کر رہا ہوں، قسم خدا کی عاجز ہے، عاجز بیان نہیں ہوتا، اور سے اور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عاجز کا خیال یہ تھا، ہمارے تو یار خیالوں پر بھی غالب ہیں، ہر چیز پر محبوب غالب ہے۔ مزہ ہی یہ ہے محبت ہو تو ایسی محبت اللہ دے ہر ایک کو کہ محبوب غالب ہو جائے، ہم مغلوب ہو جائیں، وہ مالک ہو جائے، ہم مملوک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ فتح بیونی سے جو خواہش کی پیروی یہ فارغ ہو جاتی ہے، میں کا وزن اتر جاتا ہے، غیر اللہ سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کا بیان کرتا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا بندہ در حقیقت اس چیز کی حقیقت ہے کہ فرمایا فتح بیونی، میرے بندے کی دعا کرنا، یحببکم اللہ، میں تمہیں محبت کی عطا کر دوں گا۔ اللہ نے وہ موضوع شروع کر دیا۔ اللہ غالب ہے نا، ہم مغلوب ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہماری چاہتے جو ہیں وہ چاہتے ہی ہیں، ہم چاہتے یار کو ہیں، چاہتے محبوب کو ہیں، اس وجہ سے پھر محبوب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ در حقیقت اللہ کا بندہ جو ہے وہ قرآن کی حقیقت ہے، قرآن حکم ہے، حکم کی تعلیم دینے والا معلم ہے، قرآن کی حقیقت وہ ہے۔ فرمایا فَانصِتُوا إِلَيْهِ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا ہے، جسے اللہ پروردگار نے کہا ہوتا ہے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھ کتاب میری۔ جب وہ کتاب پڑھتا ہے، اللہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور بندہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ پروردگار بتا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ اپنے استاد کی طرف دھیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ہیں تو یہ تین، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، اور ایک اللہ کے بندے پر ایمان لانے والا ہے، تو تین، لیکن تینوں کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ایک بجلی ہے، ایک بجلی کا کھمبا ہے، ایک میرا اور آپ کا گھر ہے۔ بتائیے بیچ میں کیا ہے؟ اللہ۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، جسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ اپنا بندہ دے، فطرت میں ماں باپ دے، حقیقت رحمت محبت میں اپنا بندہ دے جو حقیقت رحمت محبت کی تعلیم دینے والا ہے، اور یہ دینے والا اللہ پروردگار ہو، اور جو ماں باپ کو نہ مانے وہ اس کا کوئی ماں باپ اور ہے؟ جو تو ماں باپ کو نہیں مانتا تیرا ماں باپ کوئی اور ہے؟
اور جو اللہ کے بندے کو نہ مانے تو اپنے آپ کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے کو ماننا تو اللہ کو ماننا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے شیطان، تو نے میرے حکم کا انکار کیوں کیا؟ اللہ تو میں ہوں، تیرا حکم تو میں نے دیا تھا۔ مت ماری گئی، اللہ کے بندے کے بغض میں، دشمنی میں، کمینگی کی حد کر دی، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس سے بہتر کیسے ہو گیا؟ ماں باپ کی وجہ سے تو ہوا ہے، بہتر کیسے ہو گیا؟ اللہ کے بندے کی تعلیم سے تجھے اللہ ہوتا ہے، ملتا ہے، تو بہتر کیسے ہو گیا؟ نہ تو ماں باپ سے بہتر ہوا، نہ تو اللہ کے بندے سے بہتر ہوا۔ جب تو بہتر نہیں ہوا تو تجھے تو بہتر اللہ کے بندے نے، ماں باپ نے کیا۔ اتنی بڑی ناشکری، اتنی بڑی گمراہی، اپنی جان پر ظلم۔ اچھا جا کرنا جو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لعنت ہے تیرے منہ پر، اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مانگ لیا ہے نا، اور تیریاں ظاہریاں کیتیاں ساریاں لوگوں نے دیکھیاں، لوگوں نے سنی کہ عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، تو پھر منہ مانگی قیمت، منہ مانگی قیمت، خود ہی مانگ لی۔ کیا مانگا؟ عارضی زندگی، جا لے لا۔ کل یہ نہ کہیں کہ میرا کوئی اللہ پاک پر احسان تھا۔ احسان تو اللہ کا ہی تھا، وہ تو جانتا ہی نہیں تھا اس بات۔ کھانا اللہ نے عبادت کیا، اللہ کھاتا ہے۔ پینا اللہ نے عبادت کی، اللہ پیتا ہے۔ شادی بیاہ اللہ نے عبادت کی ہے، اللہ شادی بیاہ کرتا ہے۔ عبادت جو تو کرتا ہے وہ ساری کی ساری تجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ تجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تیری آل اولاد کو آگے بڑھاتا ہے، تیرے باغوں کو، چمنستان کو رونق دیتا ہے، تجھے پانی پلاتا ہے، تیری چیزوں کو پانی دیتا ہے۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک بات، اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مانگ، منہ مانگی قیمت جو مانگتا ہے، قیامت تک کی زندگی، جاؤ اللہ نے کہا لینا۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا فتبعونی، میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے کی اتباع کرنا، یہ اتباع کرنے والا ہے۔ سننا، یہ اتباع کرنے والا ہے جو اپنے استاد کا حکم مانتا ہے، جو کہہ دیا وہ لے لیا، اور جسے منع کر دیا اسے بعد آ گیا۔ اور پھر حکم دینے کے بعد وہ حکم کی تعلیم دیتا ہے کہ اقدا کریں، ایسے ایسے نہ کرنا، ایسے ایسے کرنا۔ پھر وہ حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن بھی خود پڑھتا ہے۔ آیتیں جب آئیں پڑھا کریں، بیان میں تمہیں دے دوں۔ قرآن بھی خود پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی خود دیتا ہے، عبادت بھی خود کرتا ہے، اور عبادت بھی خود کراتا ہے۔ مشاہدہ بھی محبوب کا خود کرتا ہے، اور مشاہدہ بھی محبوب کا خود کرواتا ہے۔ اور جب تک استاد نہ ملے اس وقت تک تو بندہ کتاب پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، عبادت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے بندہ۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو ہوش دیتا چلا جاتا ہے۔ پہلے کہتا ہے عبادت میں انترا، انتابد اللہ کا انا کا ترا ہو۔ پہلے عبادت میں دیکھ، پہلے عبادت میں دیکھ۔ یہ عبادت میں دیکھنا کیا ہے؟ جب عبادت کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے۔ عبادت کی تعلیم جب کوئی دیتا ہے تو وہ استاد ہوتا ہے۔ پھر استاد جب تعلیم دیتا ہے تو کہتا پتہ کیا کرنا ہے؟ اپنی عبادت میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کو جس نے دیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا چلا جائے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، قسم خدا کی وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مشاہدہ۔
مشاہدے میں اللہ پروردگار کو دیکھا جاتا ہے. مشاہدہ اور ہے، راہ دیکھنا اور ہے. دیکھا مخلوق ہو جاتا ہے، مشاہدہ اللہ کا ہوتا ہے. فرمایا من رانی فراد حقا، آؤ آؤ مجھے دیکھو. مجھے دیکھو گے تو اللہ کو دیکھنے یعنی اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اللہ کی ملاقات کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. پھر اللہ کا بندہ جب عبادت کی تعلیم دیتا ہے تو کہتا اب عبادت کس نے کرنی ہے؟ تو نے جا کر جب کرنی. میرا حکم ہے کہ انتا عبد اللہ کا انا کا ترا ہو، عبادت ایسی کرنا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے، اس نے دیکھا بھی ہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کہا ہے، اور اس نے سنا بھی ہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کہا ہے. یہ ہے دیکھنا اور سننا. اوے جو سننے کے قابل نہیں ہے وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا. یہ جو بولنا ہے، یہ جو بولنا ہے یہ تو محبوب کے ساتھ بولنا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ بولا کرتے تھے. محبوب کے ساتھ بولنا. مشاہدہ مشاہدہ سننے والا جو ہے وہ بولنے کے قابل ہے. حقیقت میں یہ زبانی بولنا جو ہے نا، یہ وجود کا بولنا ہے. وحی میں جو بولنا ہے یہ حکم میں بولنا ہے. میں تو آج عرض کر رہے نا، وہ حقیقت میں بولنا جو ہے اللہ کے ساتھ، کلیم اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ، حقیقت میں جو ہے وہ علم میں ہے. مشاہدہ علم میں ہوتا ہے. اللہ کا بندہ عبادت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے مشاہدے کی تعلیم دیتا ہے. جب عبادت کرواتا ہے تو کہتا ہے عبادت میں اپنے آپ کو دیکھا کر اور اپنے آپ کو سنا کر کہ تو کیا کہتا ہے، تو کیا بولتا ہے. کیونکہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اللہ پروردگار قرآن کی طرف دھیان ظاہری حکم میں کرواتا ہے، لیکن حقیقت میں دھیان اللہ کے بندے کی طرف ہوتا ہے. اللہ کے بندے کی تعلیم کی طرف ہوتا ہے. جیسے ہی تعلیم باطن میں آتی چلی جاتی ہے، وہ تعلیم ظاہری ہوتی ہے، حقیقت میں تعلیم کے اندر علم الہی ہوتا ہے. ان کا باطن جڑا ہے گا اللہ کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھتا اپنے آپ کو ہے، عبادت میں اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. سنتا اپنے آپ کو ہے اور حکم میں اللہ کو سننے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ حکم اللہ کا بندہ اس کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، علم الہی دے رہا. اب حقیقت میں عبادت پا جاتا ہے اور حقیقت میں اللہ کا مشاہدہ پا جاتا ہے. یہ ہے فتح بھی ہونے. جب اللہ کے کسی بندے کی صحبت مل جائے نا، ہم اور آپ فارغ ہو گئے. اب اللہ ہے، اللہ کا بندہ. ہائے ہائے ہائے، میں تو میں. ہن کیڑی مشقت رہ گئی، ہن کیڑی گل رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. اب سب فارغ ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، سارے فارغ ہو گئے الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایتھے آ یار، چھڈ پھر انہاں گلاں نوں. انہاں گلاں چوں کی ملنا؟ ایکو اللہ درکار میاں، علم و بس کریو یار میاں. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا بندہ کہتا ہے. یہ اللہ کے بندے سے سننا جا کر، اور خود اگر کہہ دیا مارا گیا، لعنتی ہو گیا. اس کو کیا پتا یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ جب تعلیم دیتا ہے، اللہ کا مشاہدہ، اللہ کی ملاقات دیتا ہے، تو علم و بس کریو یار، تینوں ایکو سونا درکار، وہ علم کی حقیقت دیتا ہے. حکم اور ہے، حکم کی تعلیم میں علم الہی اور ہے. پھر وہ جب حقیقت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کا بولنا، میرا بولنا یہ حقیقت ہے. اور جب وہ ملاقات دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے رحمت للعالمین کی وجہ ہے. اور جب یحببکم اللہ میں بندہ وہی اپنے نبی رسول کا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری محبت ہے، میرا پیار ہے. اللہ اکبر. کبھی شکر ہے جو ہم پر بنتا ہے، توبہ ہے جو ہم پر بنتی ہے. توبہ اپنے عمل کو چھوڑنے کی ہے، توبہ اپنی خواہش کو چھوڑنے کی ہے، توبہ اپنی میں کو چھوڑنے کی ہے، توبہ غیر اللہ کا انکار کرنے کی ہے، اور شکر یار کے ملنے کی ہے، حکم کے ملنے کی ہے، حکم کی تعلیم سنت کے ملنے کی ہے.
اور حکم کی تعلیم کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا شکر ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ کا شکر ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر پہلی فرصت میں کرتا ہے، تو اسے جنت نہیں ابدی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور جب ابدی زندگی میں اپنا ساتھ اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔